بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور نیزے پر تھا، تو اس وقت بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، آج اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ایسے گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہیں جو یہ سورہ مبارکہ اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہے تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کو ہی غیبی مدد فرماتا ہے، جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ صورت بہت ہی مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوصی نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے اور اس کے بعد ایک سجدہ کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور سے قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حالت میں مت چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت کے دن بھی عزت ملے گی۔ ناظرین اکرام، یہ بڑے ہی اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں، چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس صورت کو پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ اس عمل کو مکمل سن کر اور سمجھ کر کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ کا مقدر سنور جائے گا۔
آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 3 دن بڑے ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اپنے تمام دوست احباب تک بھی میری یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کو بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائے تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کروا سکیں، اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں۔ جان لیجئے کہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی دکھاؤ، پس وہ مٹی لائے اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا اور جب امام عالی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ شہادت اتنی دردناک تھی کہ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو 3 دن تک یعنی 10، 11 اور 12 محرم کے دن نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر انور کی شان یہ کہ جب آپ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی لکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت دمشق میں تھا کہ آپ کے سر انور کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا ہے تو پھر جب وہ ان الفاظ پر پہنچا، ترجمہ: کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ القرآن۔ جب اس آیت مبارکہ پر وہ شخص پہنچتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر عقد سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں: اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر چڑھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا، پھر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ تو ناظرین جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ کہف ہے، اور جو لوگ بھی سورہ کہف کا اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اس صورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا، ان کی جھولیاں بھر دے گا۔ ناظرین کرام، 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہی رہے گا۔
ناظرین ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے یہ سورہ کہف کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آپ یہ سورہ مبارکہ 10، 11 اور 12 محرم کے دن آپ اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب، لیکن اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس سورت کو ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کو آپ اپنے سب گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں۔ اس کے شرع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورہ کہف اور اس کے اول اور آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ 11 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ ہی سورہ کہف پڑھیں۔ اگر آپ 12 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو ایک مرتبہ سورہ کہف اور پڑھ لیا کریں تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس و محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پر تاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی ضرور یہ وظیفہ کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائے جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کے اس عمل کو کریں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی حاجات ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ ویل مچھلی کو 1 ٹن یعنی 1000 کلو کھانا پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم و شان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے کہ اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے اور ایک آسان سورہ مبارکہ یعنی سورہ کہف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے اور تعظیم والے دنوں کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں تکلیفیں دور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔